بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ارشاد بٹی کا کالم ابھی احتیاط آپ کو یہ سنائیں گے۔ ارشاد بٹی کا کالم ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اب تو کرونا آخری دموں پر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے حیرانی سے مجھے دیکھا، لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر بولے کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خوش ہو، مگر مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے آپ کچھ زیادہ ہی پریشان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے میری بات کاٹ کر کہا، میں اس لیے پریشان ہوں کہ کرونا کی دوسری لہر پہلی لہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں اس لیے پریشان ہوں کہ اس بار وائرس یورپین ہے، پہلی لہر والا وائرس چائنا کا تھا، اس بار وائرس زیادہ طاقتور ہے۔ میں اس لیے پریشان ہوں کہ اوپر سے موسم ایسا ہے کہ بندہ اچانک گرم سرد ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے پریشان ہوں کہ کرونا ختم ہو گیا یا اب کرونا میں وہ پہلے والا دم اب نہیں رہا۔ جیسے تم نے کہا کرونا آخری دور پر ہے، یہ سب تھیوریاں والے لوگ احتیاط نہیں کر رہے، اوپر سے کرونا ویکسین کے مسلسل خبریں سن کر لوگ اور بے احتیاطی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ویکسین کے افیکٹس یا سائیڈ افیکٹس ایک طرف رکھیں، 22 کروڑ کے ملک میں 1.5 کروڑ مانگے تانگے کی ویکسین ابھی آ بھی گئی تو 1/100 بیمار والی صورتحال ہوگی۔ لہذا جو موسم کا حال جتنا وائرس خطرناک، جتنی بے احتیاطی ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، میں اس لیے پریشان ہوں۔ بلا شبہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، مگر تھوڑی سی کوشش سے بہت ساری جانیں بچائی جا سکتی تھی، بچائی جا سکتی ہے۔ قارئین کرام، بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا تعارف کروا دوں۔ کرونا کی وبا موجودہ صورتحال پر پریشان ہونے والے ہمارے ڈاکٹر غلام صابر ہے، جو آلٹرنیٹو میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں، جن کا اسلام آباد میں نیچرل میڈیکل اینڈ ریسرچ سینٹر، جن کے اٹلی لندن میں کلینکس، جن کے یورپ میں 400 دوائیاں اپنے نام سے، جن کے یورپ برطانیہ میں ہزاروں مریض، جن کے صرف اٹلی میں 20,000 کے قریب مریض، اور جس نے ڈاکٹر غلام صابر کے امیون سسٹم قوت مدافعت کو مضبوط کرنے کا کورس کیا ہے، اسے کرونا نہ ہوا۔ باقی چھوڑیں، میری سن لیں، میرے پورے خاندان کو کرونا ہوا مگر مجھے نہیں ہوا۔ میں نے 3 بار کرونا ٹیسٹ کروایا، تینوں بار نیگیٹو آیا۔ کرونا نہ ہونے کی وجہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد ڈاکٹر غلام صابر کا امیون سسٹم مضبوط کرنے والا دوائیوں کا کورس کرنا تھا۔ مجھے پتہ کئی سیاستدان، صحافی اور بیوروکریٹس کرونا سے بچے تو اللہ کے فضل و کرم کے بعد ڈاکٹر صاحب کی دوائیوں کی وجہ سے۔ مجھے وہ وکیل ذہن میں آتا ہے۔ پہلا منظر یہ تھا کہ صوفے پر لیٹا ہوا، سانسیں اکھڑی رہی، چہرہ نیلا ہو رہا۔ چند دن بعد دوسرا منظر، خود چل پھر رہا تھا، خوش باش، بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا، ڈاکٹر صاحب کو دعائیں دیتا ہوا۔ پھر وہ نامور صحافی جس کا چوتھے 5ویں دن کرونا نیگیٹو ہو گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سیاستدان جس کا کرونا مرض اور دل کی بیماری دونوں بیا وقت کنٹرول میں آ گئی۔ یہ تو 2-4 مسالے ایسی ہیں، سینکڑوں مسالے، اور ہمارے ہاں جس کے لاٹھی اس کی بحث۔ یورپ میں تو باقاعدہ کنور پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ یورپ میں اگر ڈاکٹر صاحب کے نام سے 400 دوائیاں بیچی خریدی جا رہی ہیں کرونا معاملے پر، اگر اٹلی حکومت ہر چوتھے دن ڈاکٹر غلام صابر سے مشورے لے رہی ہے تو اس کا مطلب ان پر اللہ کا خصوصی کرم۔ بات لمبی ہوگی، بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ختم کی تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب کیا کرنا چاہیے؟ بولے ابھی کرونا کو ایزی نہ لے، اپنا امیون سسٹم مطلب اپنی قوت مدافعت بہتر رہے، احتیاط کرے، ہاتھ ملانے، گلے ملنے سے پرہیز، فاصلہ، ماسک، دستانے، گلوز سب کچھ جاری رکھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بندہ اپنا قوت مدافعت نظام کیسے مضبوط بنائے؟ بولے یہ خوراک دوائیوں سے ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے یورپ میں آپ
الٹرنیٹیو میڈیسن کی قدر کا احساس ہوا ہے، اب اس طرف خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اب اس سب کو معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ جڑی بوٹیوں، پتوں، پودوں، پھولوں سے بنی دوائیاں بھی کتنی قیمتی ہیں۔ اس طریقہ علاج کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے مجھے اپنے ملک کے وہ بڑے سیاستدان یاد آ رہے تھے جو 6 مہینے میں ایلوپیتھی دوائیاں چھوڑ کر ڈاکٹر صاحب کی دوائیوں پر لگ چکے ہیں۔ وہ اعلیٰ سرکاری افسر جن کا اب کہہ رہا ہے کہ جو میڈیکل سائنس آگے جاتی جا رہی ہے تو انسان غیر محسوس طریقے سے جڑی بوٹیوں کے قدرتی علاج کے طرف لوٹ رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ کرونا کے مکمل خاتمے کا کب تک چانس؟ بولے بلا شبہ کرونا خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر ابھی اس پہ احتیاطی نہیں۔ ابھی یہ وقت بہت احتیاط سے گزارنا ہے، خود کو سردی نہیں لگنے دینی۔ آج کل اچانک سردی لگ جاتی ہے یا بندہ بیمار پڑتا ہے، قوت مدافعت کمزور پڑتی ہے، کرونا حملہ آور ہوتا ہے اور حملہ کرتا ہے پھیپھڑوں پر، سانس کے نظام پر آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور جان جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ وٹامنز ہیں، کچھ فروٹ ہیں، کچھ کاوے ہیں، کچھ دعائیں ہیں، بندہ کرونا سے بچا رہتا ہے۔ یورپین وائرس خطرناک ہے، اس لیے زیادہ تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ پھیپھڑوں پر حملہ آور ہوتا ہے، سانس کے نظام پر اٹیک کرتا ہے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یورپ، امریکہ، برطانیہ میں کرونا کی دوسری لہر کا وائرس ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، خاص طور پر برطانیہ اور اٹلی میں۔ یورپ کے چند ممالک میں دوسری لہر کا وائرس جس کو بھی لگا ان میں بہت کم بچے، خاص طور سے وہ لوگ جنہیں کسی قسم کی الرجی تھی، انہیں تو کرونا ویکسین بھی نہیں لگانی چاہیے۔ پہلے الرجی کا کچھ کیا جائے پھر ویکسین لگائی جائے۔ یہ سب کو ایک ڈاکٹر غلام صبر صاحب مریض چیک کرنے لگ گئے۔ وہ ہنس کر مریض چیک کر رہے تھے، دوائیاں دے رہے تھے، انہیں حوصلہ دے رہا تھا، جبکہ اب میں پریشان بیٹھا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے گھنٹہ بھر پہلے ڈاکٹر غلام صبر پریشان تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، خدا حافظ۔